آج حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں سے ایک چھوٹی سی نصیحت، ایک چھوٹا سا سبق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی تو کہنے لگا ربی بما اغویتنی، اے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، اپنے تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال رہا ہے، ایک تو گناہ اور اوپر سے گستاخی۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا حوا کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ جہاں سے مرضی کھائیں پئیں، صرف ایک درخت سے نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسے ڈالے، کیونکہ اس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، تو اس نے وسوسے ڈالے۔ رب تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے وسوسے ڈالے۔ فازلہما الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاسمہما، ان دونوں کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر کا۔ تو شیطان نے یہ سب کچھ کیا، حضرت آدم علیہ السلام پھسل گئے اور غلطی کر بیٹھے، تو پھر رب تعالیٰ نے ان کے دل میں کلمات ڈالے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ان کلمات پر غور کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہوں۔ تو اس میں انہوں نے اپنی غلطی کو خود اون کیا، حالانکہ شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا، وسوسے ڈالے، لیکن کہیں پر شیطان کا ذکر نہیں کیا کہ یا اللہ ہم تو بہت اچھے ہیں، شیطان نے ہمیں پھسلا دیا، ایسا نہیں، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا، قبول کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اور یہی رب تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھلایا ہے کہ آدم کو اسی طرح رب تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور ابن آدم اور آدم کی اولاد سے بھی جب بھی غلطی ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، چاہے اس میں کوئی ملوث ہو، جیسے کہ یہاں پر یقینی طور پر وہ ملوث تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ملوث، لیکن اس کا ذکر نہ کریں۔ جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور رب تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کریں۔ بعض لوگوں کا یہاں بیہیویئر تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی جب دعا کرتے ہیں تو دل میں یہی سوچتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، فلاں نے مجھے گمراہ کر۔ نہیں، جب رب تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے پھر پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر رب تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، نہ کہ دوسروں کے جو ملوث ہیں لوگ، جو جن کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، نہ کہ ان کا ذکر کر کر کے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے پوری عاجزی کے ساتھ معافی طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اپنی بارگاہ میں صحیح طور پر توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔